حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے کسی کام کرنے کا، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے کسی کام کرنے کا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ استخارہ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ نے پہلے کام کرنے کا ارادہ کر لیا، آپ نے ایک ٹاسک تھا، اس کے بارے میں ریسرچ کر لیا، اس کے بارے میں دیکھ لیا کہ کوئی جاب ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اوکے سیلری ڈن، چیک، یہ سیلری بڑی کمال کی ہے، پیکیج بڑا اچھا ہے، جس شہر میں ہوں مجھے وہی مل رہی ہے، اوکے پروموشن اور پروگریشن بڑی زبردست ہے، کمال کی ہے، اوکے چیک چیک چیک، سارے ٹک لگ گئے، میں نے یہ جاب اب کرنی ہے۔ ناؤ یا اللہ آئی وانٹ یور سجیشن تو کیا، ناؤ آئی وانٹ یو ٹو ہیلپ ان دس ریگارڈز، کہ آپ کو میں اب انوالو کر رہا ہوں کہ اس ڈیسیژن کو میں کس طرح سے آگے لے کے جاؤں، اس ڈیسیژن میں خیر ہے یا نہیں ہے، یا رب آپ مجھے بتائیں گے۔ استخارہ یعنی ڈیسیژن لینے سے پہلے استخارہ یہ نہیں کہتا کہ میں کون سی جاب کروں، ٹھیک ہے؟ آپ حدیث میں کہتا ہے اذا ہم احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے، ٹھان لے، فار ایگزامپل کسی جگہ شادی کرنی ہے تو پہلے ریسرچ کر لیا کہ یہ ان کا دین کیسا ہے، ان کا اخلاق کردار کیسا ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے، ان کی ڈیلنگز کیسے، ان کے معاملات کیسے ہیں، اور پھر وہ جاننے کے بعد یہ نہیں کہ آپ نے کچھ جانے نہیں اور آپ نے استخارہ کرنے کہ یا اللہ ہم شادی یہاں پہ کریں یا نہ کریں، نہیں، اذا ہم احدکم، ارادہ جب کر لو تو پھر حدیث میں آتا ہے فلیرکع رکعتین من غیر فریضہ، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے گا فرض کے علاوہ، یعنی فرض نماز تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، فرض نماز کے بعد وہ استخارہ کی دعا نہیں پڑھے گا، وہ 2 رکعتیں نفل ادا کرے گا اور پھر وہ استخارے کی دعا پڑھے گا۔ اچھا ایک بات یاد رہے کہ we need to، جیسے میں نے کہا we need to decide what we want to do before doing استخارہ، الاستشارہ قبل الاستخارہ، we need to decide and make مشورہ from people before doing استخارہ، لوگوں سے مشورہ کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں معاملے کو درج کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو استخارہ ہے نا، یہ فرض چیزوں کے بارے میں نہیں کیا جاتا کہ میں فرض نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میرے پہ حج فرض ہے، میرے پاس استطاعت بھی ہے، میں حج کروں یا نہ کروں۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ میں فار ایگزامپل یہ والا پیکیج لے رہا ہوں، یہ مجھے سب سے اچھا لگ رہا ہے، اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا اور پھر استخارہ کر لیا، یا رب یہ ان ڈیٹس میں روانہ ہونا میرے لیے اگر بہتر ہے تو مجھے یعنی مجھے اس سے قریب کر دے، اس کو مجھ سے قریب کر دے اور میرے لیے خیر کا باعث بنا دے، یہ چیز۔ لیکن فرض کہ میں حج کروں یا نہ کروں، میں زکوٰۃ ادا کروں، فرض میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ اور جو مستحب یعنی جو ریکمینڈڈ چیزیں ہیں، فار ایگزامپل میں شادی کروں یا نہ کروں، اس سے بھی استخارہ نہیں کیا جاتا۔ کہاں کروں، اور یہاں میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے جگہ پسند ہے، اس میں استخارہ کرنا ہے، لیکن میں شادی کروں یا نہ کروں اس میں استخارہ نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں استخارہ مباح چیزوں میں کیا جاتا ہے جنرلی، اور جو چیزیں پروہیبٹڈ ہیں، حرام ہے، ان میں بھی استخارہ نہیں ہے کہ استخارہ میں کر رہا ہوں کہ میں اس لڑکی سے، اس گرل فرینڈ سے بات کروں یا نہ کروں، اسے بریک اپ کر لوں یا اسے دوستی کنٹینیو کروں۔ یعنی فار ایگزامپل 2 فرائض ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی ایک چوز کرنا ہے اور اس پاس اسلام نے شریعت نے آپ کو لیوریج دی اور آپشن دی ہے، تو وہ استخارہ پھر اس میں سے کیا جا سکتا ہے کہ میں نے یہ چوز کر لیا، یہ میرے لیے بہتر ہے اور میں اب اس میں استخارہ کرتا ہوں، لیکن پڑھوں ڈوئنگ اٹ اور ناٹ ڈوئنگ اٹ، اس میں استخارہ جائز نہیں ہے۔ اور استخارہ کے ہم اندر جاتے ہیں، اس کی دعا کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ استخارے کا مطلب کیا ہے، یعنی استخارے کی دعا ہے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہو تو پھر 2 رکعتیں پڑھو، 2 نفل پڑھو بغیر فرض کے، یعنی وہ نفل نماز ہوگی، اور پھر یہ دعا پڑھو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یعنی جو بھی کام ہے، چاہے بزنس ہے، چاہے شادی ہے، چاہے ٹریول کرنا ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اعطنی بہ۔
جو شخص استخارہ کرتا ہے نا، اگر وہ اس دعا کو سمجھ لیں تو اس کو بہت ساری کنفیوژنز ختم ہو جائیں گی اس کے دل میں. اور انسان کہتا ہے اللہم انی استخیرک بعلمی کا، یا اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں تیرے کمپلیٹ نالج کے ذریعے، میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. I consult you for your knowledge. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک and I seek strength from you of your power. آپ قادر ہیں، آپ قادر قدیر ہیں، آپ ہر چیز پر غالب ہیں، یار مجھے اس میں طاقت ہے. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور آپ کے میں بہت بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں اس چیز پہ. تو یہ جو دعا ہے نا، اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، آپ قادر ہیں میں قادر کسی چیز پہ نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، میں کسی کو نہیں جانتا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور آپ آگے آنے والی مصیبتوں کو اور بھلائیوں کو جانتے ہیں. یا رب میں آپ سے آپ کے کورٹ میں بال اس لیے ڈال رہا ہوں، میں آپ سے مشورہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ علام الغیوب ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا. آپ قوی و عزیز ہیں اور ہم فقیر ہیں، آپ علیم ہیں اور ہم جاہل ہیں. انت الغنی ونحن الفقراء الیک وانت القوی ونحن الضعفاء الیک، آپ غنی ہیں ہم فقیر ہیں، آپ قوی ہیں ہم ضعیف ہیں. یا رب ہم آپ سے اس لیے مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ ہر چیز کو جانتے ہیں. اور یا رب اگر آپ جانتے کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں، اللہم انت تعلم ان هذا الامر، کہ یہ جو یہ کہ میں کام کرنا جا رہا ہوں، یہ شادی کرنا یا بزنس کرنا یا کوئی بھی ٹریول پلان کرنا یا کوئی بھی چیز ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے لیے بہتر ہے میری دین کے لیے، میری معاش یعنی فائنانسز کے لیے، وہ عاقبت امری اور میرے اینڈنگ کے لیے یا میری آخرت کے لیے، عاقبت کے لیے اور میرے ہر کام کے اینڈ کے لیے. فقدرہ لی ویسرہ لی، اس کو میرے لیے آپ لکھ دیں، اس کو میری تقدیر میں لے آئیں اور میرے لیے آسان کر دیں اسے، یعنی وہ معاملہ آسان ہونا شروع ہو جائے میرے لیے. ثم بارک لی فیہ، اور اس میں برکتوں کو ڈال دیں، برکتوں کو بھر گئے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور چونکہ آپ جانتے ہیں یہ جو کام جو میں کرنا لگا ہوں، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے لیے، میری معاش کے لیے، میرے فیوچر کے لیے، میری عاقبت کے لیے برا ہے، فصرف عنی وصرفنی عنہ، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، ٹھیک ہے. فصرف عنی وصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان، اور میری تقدیر کے لیے میں خیر لکھ دے، میرے لیے خیر کو لکھ دے. سب سے پہلے کیا کریں، اس کو مجھ سے دور کر دیں، مجھے سے دور کر دیں، یعنی کام میں رکاوٹ ڈال دیں، یہ کام ہو ہی نہ پائے. یار اگر تو جانتا کہ شر ہے، although میں چاہتا ہوں، although مجھے اس سے محبت ہے، although یہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، although، لیکن چونکہ تو جانتا ہے الٹیمیٹلی کہ اس میں خیر نہیں ہے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے سے دور کر دے، کام میں رکاوٹیں ڈال دے، بیریئرز لے کے آ جا اور میرے لیے خیر کو رکھ دے. ثم ارضنی بی، اور مجھے اس پہ پھر راضی کر دے. یار میرے دل کو سکون، چین، اطمینان نصیب کر دے. How beautiful is this dua and how beautiful is this tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala، کہ یا رب ہو سکتا ہے کوئی چیز میں پسند کرتا ہوں لیکن میرے لیے خیر والی نہ ہو. عسى ان تقرأوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، کوئی چیز تمہیں پسند ہے، تم چاہتے ہو، تمہیں محبوب ہے، لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے، اور تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو، وہ خیر لکم، تمہارے لیے وہ بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ یعلم ونحن لا نعلم، اللہ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم لوگ نہیں جانتے ہو. تو یہ استخارہ جو ہے نا، it is putting your tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala.